آج کی چونکہ لائیو ورکشاپ ہو نہیں سکتی اس لیے میں یہ ایک ٹیسٹنگ ویڈیو بنا کے آپ کو ایک لیکچر بھیج رہا ہوں، تو آپ مجھے واپس فیڈ بیک دیں گے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اگر اسی طرح سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ بھی گھر پہ ہی بیٹھ کے تو اٹینڈ کر لیا کریں لیکچر، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور میرے لیے بھی آسانی ہے۔ یہ آپ نے مجھے واپس فیڈ بیک دینا ہے۔ تو کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارا آج کا پیپر ہے وہ ہے میجرمنٹ اینڈ ایویلیویشن۔ ہر کوشچن میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا اور آپ کی طرف بھیج بھی رہا ہوں۔ جو شارٹ کوشچنز ہیں ان کی تو ہیڈنگز نہیں بنانی ہوتی ہیں، لیکن جو لانگ کوشچنز ہیں ان کی آپ نے ہیڈنگ بنانی ہوگی، جیسے کہ کل ہم نے کلاس میں بنائی تھی۔ آپ کو پورا کا پورا سالوڈ پیپر میں بھیج رہا ہوں، اور اس میں جو جو کام میں آپ کو دوں گا وہ آپ سوچ سمجھ کے تسلی سے وہ کام کر کے تو مجھے آپ نے میرے ذاتی نمبر پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ پھر میں چیک کروں گا اور پھر مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے جو آن لائن کی جا رہی ہے۔ اگر صحیح سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ہم لائیو کلاس ہی رکھ لیں گے۔ تو بہرحال آپ اس پہلے کوشچن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوشچن ہے ڈیفائن دا میجرمنٹ۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفائن میں اور ڈسکرائب میں فرق ہے۔ اگر یہاں پہ یہی کوشچن اس طرح سے ہوتا کہ ڈسکرائب دا میجرمنٹ تو تھوڑا سا ہم اس کو کھول کے بیان کرتے، ڈیٹیل سے بیان کرتے، لیکن جسٹ وہ کرے کہ ڈیفائن کریں تو یہاں پہ جتنا بھی ڈیٹا میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا انفارمیشن جو آپ کو پرووائڈ کی ہے یہ ساری کی ساری یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ اس سے بھی کم وہاں پہ ڈیفائن کریں، یہ سمجھنے کے لیے بھی ہے اور تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھی رہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ میجرمنٹ کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو خصوصیات رکھتی ہے، جو کریکٹرسٹکس رکھتی ہے، جو کوالٹیز رکھتی ہے، اس کی پیمائش کرنا، اس کو ماپنا میجرمنٹ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کسی ٹیبل کی لمبائی کو ماپتے ہیں، چوڑائی کو ماپتے ہیں، اونچائی کو ماپتے ہیں، تو یہ اس ٹیبل کی میجرمنٹ ہے۔ اسی طرح آپ کسی چیز کے ویٹ کی پیمائش کرتے ہیں، کسی کی کہ یہ کتنا ہے، اس کی کمیت کتنی ہے، ماس کتنا ہے اس کا، یا اس کا ویٹ کتنا ہے، تو یہ بھی اس کی پیمائش ہے۔ لیکن پیمائش میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے میجرمنٹ، ایک ہوتی ہے ایویلیویشن۔ یہ ہم جنرل کنسپٹ میں بات کر رہے ہیں میجرمنٹ کی۔ ابھی ہم ایجوکیشن میں کیا میجرمنٹ ہے اس کی انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ جنرل کنسپٹ ہے میجرمنٹ کا کہ کسی چیز کی جو پیمائش ہوتی ہے، اور کیسی پیمائش ہوتی ہے، کسی چیز کی پیمائش نمبروں میں۔ میجرمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم کسی چیز کی کوالٹی یا اس کی کریکٹرسٹکس کو نمبرز میں واضح کرتے ہیں، اس کو نمبر میں دے کے شو کرتے ہیں کہ یہ اتنے حجم کا ہے، یہ اتنی وزن کی چیز ہے، یہ اس چیز کی اتنی لمبائی ہے یا چوڑائی ہے۔ ان ساری کوالٹیز کو ہم نمبرز میں شو کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ہم نمبروں کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ میجرمنٹ ہوگی۔ کسی چیز کی پیمائش کو جب ہم نمبروں میں شو کریں گے تو وہ کسی چیز وہ ہمیشہ کیا ہوگی، میجرمنٹ ہوگی۔ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ لے چلتا ہوں۔ یہ دیکھیں، فرض کرتے ہیں کہ یہ جناب ہیں اسلم صاحب۔ سوری اگر کسی کی کوئی رشتہ دار ہوں تو معذرت چاہتا ہوں۔ یہ اسلم صاحب ہیں۔ تو اسلم صاحب کی کوالٹیز ہیں، کیا کوالٹیز ہیں؟ ایک، ان کی یہ ہائٹ ہے۔ دوسرا، ان کا ویٹ بھی، یہ ان کی ہائٹ ہے۔ دوسرا، ان کا کوئی نہ کوئی ویٹ بھی ہوگا۔ تیسری، ان کی کوئی نہ کوئی ایج بھی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ اگر فرض کیا ان کی ہائٹ ہے 5 فٹ اور ان کی ایج جو ہے وہ ہے 25 ایئرس اور ان کا ویٹ جو ہے وہ ہے 60 kg۔ تو اب دیکھیں یہ جو میں نے ان کی کوالٹیز کی پیمائش کی ہے 5،
نمبرز میں، 60 یہ بھی نمبرز میں ہے، اور 25 یہ بھی نمبرز میں ہے، یہ پیمائش ہمیشہ میجرمنٹ کہلاتی ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کی پیمائش نمبروں میں کرتے ہیں تو وہ اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے۔ کہ میجرمنٹ ایویلیویشن میں کیا فرق ہوتا ہے، یہاں پہ ہم نے دونوں کو ڈیفائن کرنا ہے۔ تو پہلے ہم میجرمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ایویلیویشن کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی ویڈیو میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ بیسیکلی میجرمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میجرمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی جو ہم ایجوکیشن کے اندر میجرمنٹ کرتے ہیں، وہ فرض کرتے ہیں آپ کسی کو آبجیکٹیو روبرکس دے دیتے ہیں، تو وہ اس کی جو نمبرز کے اندر اس کی نمبرنگ کرتا ہے، نمبرز میں پیمائش کرے گا وہ، تو وہ جو نمبرنگ ہوگی وہ میجرمنٹ ہوگی۔ اب جب ہم سبجیکٹیو کی بات کریں گے تو سبجیکٹیو میں آپ کسی کو جب جج کرتے ہیں تو وہ ایویلیویشن ہوتی ہے۔ تو جب ہم دونوں میں ڈیفرنس کریٹ کریں گے تو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سبجیکٹیو میں اور آبجیکٹیو میں ہم نمبرز کو میجرمنٹ کیوں کہا اور سبجیکٹیو کے لیے ایویلیویشن کیوں کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، لہٰذا ابھی میں یہاں پہ صرف میجرمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ میجرمنٹ کیا ہوتی ہے۔ تو ایجوکیشن کے اندر آپ جب کسی کی میجرمنٹ کرتے ہیں، کسی کی اسٹوڈنٹ کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں آپ اسٹوڈنٹ کے نالج کو دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے سکلز کو دیکھتے ہیں اور اس کی ایبلٹی کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے کہ نالج آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، سکلز بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن نالج تو اس کا علم ہے۔ اب سکلز کیا ہیں؟ اب سکلز ہیں بیسیکلی جب آپ کلاس روم میں بیٹھتے ہو تو آپ کے سیکھنے کی سکلز ہوتی ہیں جس کے بیس پہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہو۔ اگر آپ کے پاس سیکھنے کی سکلز زیادہ ہیں تو آپ تھوڑے وقت میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر سکلز نہیں ہیں، مہارتیں نہیں ہیں، تو آپ وہی ٹاپک جو ہے وہ دیر سے سیکھیں گے۔ تو سیکھنے کی بھی سکلز ہوتی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کھانا کھانے کے لیے چمچ پکڑتے ہیں، چمچ پکڑنے کی بھی سکلز، یہ بھی ایک فن ہے۔ تو آپ کی سکلز کو جانچنا کہ آپ کے اندر کتنے سکلز ہیں، نالج کتنا ہے، اور کسی چیز کو سیکھنے کی ایبلٹی کتنی ہے، سکلز کو بڑھانے کی ایبلٹی کتنی ہے، قابلیت کتنی ہے، ان چیزوں کو جانچنا۔ It involves the use of the various instrument۔ تو ہم جانچنے کے لیے کسی چیز کی میجرمنٹ کے لیے، اس کو ماپنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹولز یا کوئی نہ کوئی ہتھیار یوز کرتے ہیں۔ ٹو گیدر ڈیٹا آن دا اسٹوڈنٹ کی ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اس کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے، اس کی پرفارمنس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، ٹیسٹس آ سکتے ہیں، اس کے کوئز آ سکتے ہیں، اس کے اسائنمنٹس آ سکتی ہیں، اس کے پروجیکٹس آ سکتے ہیں، اور دوسری اس کو جانچنے کی اور بہت سارے جتنے بھی اس کی فارمز ہیں اور جتنے بھی قسمیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس کو جانچتے ہیں۔ اب یہاں ڈیٹیل ویڈیو بنانی پڑے گی اس لیے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کوئز کیا ہوتا ہے، اسائنمنٹ کیا ہوتی ہے، پروجیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، چونکہ ویڈیو میں 10 منٹ کی بنانا چاہ رہا تھا، آپ نے اس پورے پیراگراف کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جو بات میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ بتائی ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے یا یہی بات کلاس میں آ کے بتائی جائے، یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور میں ویسے آپ کو باقی جتنے بھی کوشچنس ہیں اور اس کوشچن کو ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔